السلام علیکم دوستوں یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو بہت ہی شرابی ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ کی کرنی کچھ یوں ہوئی کہ اللہ نے اس کی ایک چھوٹی سی نیکی کو ایسے قبول کیا کہ اس شخص کو زمانے کا ولی بنا دیا اور اس کے مرتبے کو بہت ہی بلند اور اعلیٰ بنا دیا۔ دوستوں یہ واقعہ بشر بن حارث کا ہے، جو پہلے تو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن پھر اللہ سے ایسے ملے کہ دنیا کو بھول ہی گئے۔ بشر بن حارث کے اس واقعے کو پورا جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تاریخ کے مطابق بشر حافی نے امام کاظم کے کلام سے متاثر ہو کر توبہ کی تھی۔ اپنی جوانی کے ایام میں وہ بغداد میں لہو و لعب میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ امام کاظم ان کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس موقع پر اس کے گھر کے اندر سے ناچ گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امام کاظم نے ان کے گھر سے باہر آنے والی ایک کنیز سے پوچھا کہ اس گھر کا مالک آزاد شخص ہے یا ایک غلام؟ کنیز نے جواب دیا وہ ایک آزاد شخص ہے۔ تو امام نے فرمایا تم ٹھیک کہتی ہو، اگر یہ غلام ہوتا تو اپنے آقا یعنی مالک حقیقی سے خوف کھاتا۔ جب کنیز گھر میں داخل ہوئی تو اس نے امام کاظم کے ساتھ ہونے والی ملاقات کا حال بیان کیا۔ وہ کنیز امام کو نہیں جانتی تھی، لیکن جب اس نے بشر کے سامنے امام کا جملہ دہرایا تو بشر پر اس کلام کا بہت گہرا اثر پڑا اور امام کاظم کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگتا چلا گیا اور امام سے ملاقات کی، اور آپ سے ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں اس نے اپنے غلط کاموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ بعض صوفیہ کرام کی کتابوں میں بھی بشر کی حالات زندگی میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، لیکن امام کاظم کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دیگر کتابوں میں حافی کا وجہ تسمیہ کچھ اور بیان ہوا ہے کہ بشر حافی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کہیں جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر زمین پر پڑے ہوئے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پڑی۔ اس کاغذ پر میرے پروردگار کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں تڑپ اٹھا کہ میرے پروردگار کے نام کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ میں نے فوراً وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھا نہر کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر اس کاغذ کو اچھی طرح دھویا۔ اس وقت میرے پاس 5 دانک تھے۔ میں نے 4 دانک کی خوشبو خریدی اور بقیہ 1 دانک سے عرق گلاب خریدا اور بڑی محبت و عقیدت سے اس کاغذ پر خوشبو ملنے لگا جس پر میرے پاک پروردگار کا نام پاک لکھا ہوا تھا۔ پھر اس کاغذ کو عرق گلاب میں ڈال کر ایک متبرک مقام پر رکھ کر اپنے گھر چلا آیا۔ پھر فرمایا کہ جب رات کو میں سویا تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے بشر حافی، جس طرح تو نے ہمارے نام کو معطر و مطہر کیا، اسی طرح ہم بھی تیرا ذکر بلند کریں گے۔ جس طرح تو نے اس کاغذ کو دھویا جس پر ہمارا نام لکھا تھا، اسی طرح ہم بھی تیرے دل کو خوب پاک کر دیں گے اور تیرا خوب چرچا ہوگا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو تمام محدثین کو انتہائی رنج ہوا۔ امام احمد بن حنبل نے ان کی موت کی خبر سن کر فرمایا کہ انہوں نے اپنی مثال نہیں چھوڑی۔ بشر حافی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم رویا میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے بشر، کہ تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ہم عصروں پر تجھے کیوں رفعت دی؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا، میری سنت کی اتباع کے سبب اور صالحین کی خدمت اور برادران اسلام کو نصیحت کرنے کے سبب اور میرے اصحاب و اہل بیت کی محبت کے سبب اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک لوگوں کے مرتبے میں پہنچا دیا۔ بشر حافی کا انتقال 11 ربیع اول 227 ہجری بمطابق 28 دسمبر 841 عیسوی کو بغداد میں ہوا۔